السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا سیکنڈ لیکچر ہے اینڈ اٹس پیج نمبر 186 اور ہم اس میں انفلیشن اینڈ اٹس کازز کے مہنگائی اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس جو ہے نا، مائکرو اکنامکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں ڈیمانڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، لیکن میکرو اکنامکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں نیشنل انکم، یعنی بڑی بڑی چیزیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میکرو جو ہوتا ہے وہ اسٹڈی آف جنگل ہوتا ہے، جبکہ مائکرو اسٹڈی آف ایوری ٹری ان دا جنگل ہے. اب آپ نے ادھر جو ہے نا جو ڈیفینیشن یاد کرنی ہے انفلیشن کی، سب سے پہلے آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے. کنسسٹنٹ رائز ان پرائسز از کالڈ انفلیشن. اور پھر کاربن کی بہت مشہور یہ ہے انفلیشن کی تعریف: انفلیشن از میٹ وین ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بہت سی سارا پیسہ جو ہے، بہت سی منی یا زر بہت تھوڑی سی چیزوں کو فالو کر رہا ہے، ان کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے، تو ان کی قیمت، جیسے کوئی چیز کم ہو جائے بازار میں اور آپ کے پاس پیسے ہوں، پبلک کے پاس پیسے ہوں، تو اس کی قیمت چڑھنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے کرونا کے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی تو انہوں نے قیمتیں بڑھا دی تھیں. اب آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کازز آف انفلیشن میں سب سے پہلے ہے انکریزڈ منی پالیسی. وہ جو آپ پہلے پڑھ کے آئے نا ڈیفلیشن میں کہ حکومت ٹائٹ منی پالیسی کرتی ہے، تو اس میں کیا کرتے ہیں انفلیشن میں کہ حکومت انکریزڈ منی سپلائی کر دیتی ہے. وہ کیسے کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ شرح سود کم ہو گئے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ ادھار لے کے کاروبار کریں، گاڑیاں خریدیں، مشینیں خریدیں، پلاٹس خریدیں، اور ایک اکانومی چلے اور خرید و فروخت ہو، ٹرانزیکشنز ہوں، لین دین ہو. یہ آپ نے سارا لکھنا ہے: انکریز منی سپلائی، پھر انکریز ٹو انکم. پھر آپ نے کیا کرنا ہے انکم میں، آپ نے ڈیو ٹو ہائی والیوم آف منی سپلائی in the market, people inherit huge accounts as loans, اور these loans also increase the income of people. اتنا لکھیں گے آپ. پھر آپ increase in cost due to tight money policy, the raw material for manufacturing goods become expensive. This will cause to increase the cost of production. اتنا لکھیں گی. پھر increase in taxes due to government tight fiscal policy, the rate of taxes increases. Increased taxes also increase the prices. اتنا لکھیں گی. پھر انکریز ان ایکسپورٹ، یہ آپ سارا لکھیں گی. پھر فورن لونز آپ لکھیں گی: گورنمنٹ بوروز فرام فورن انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹو برج اپ دا گیپ بٹوین انویسٹمنٹ اینڈ ایکسپینڈیچر. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ حکومت جو ہے نا وہ بورو کرتی ہے، ادھار لیتی ہے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے، جیسے IMF ہو گیا، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ورلڈ بینک ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا. ان سب سے حکومت بورو کرتی ہے پیسے جب اس کے اپنے ٹیکس زیادہ نہیں جمع ہوتے اور اس کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں. جیسے پاکستان نے بہت زیادہ قرض اٹھایا ہوا ہے، فورن لونز لیے ہوئے ہیں، اور ان پر ہم سود ادا کرتے ہیں، اور اب یہ ہے کہ ہمارے پاس سود بھی ادا کرنے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. پھر ہے فورن ریمیٹنسز، جو لوگ باہر گئے ہوئے نا، یہ آپ سارا لکھیں گے. وہ پیسے پیچھے اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں، اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، اس سے انفلیشن ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے زیادہ تر اخراجات، وہ جب بھی کسی بھی فیملی کو باہر سے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے گھر وغیرہ بناتے ہیں اور اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی بہتر کر لیتے ہیں. اور اگر کوئی عقل مند ہو تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہے کہ پلازا بناتا ہے اور اس کو جناب کرائے پہ چڑھا دیتا ہے.
پروڈکشن پر یا انڈسٹری کی طرف نہیں جاتے وہ، یا پھر ماڈرن ایگریکلچر کی طرف بھی نہیں جاتے، وہ رینٹ یعنی رینٹل پراپرٹی بناتے ہیں جس پر کہ ان کو کرایہ ملتا رہے، یہ ان کی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسی بھی انفلیشن کرتی ہے، انفلیشن گورنمنٹ کی پالیسی سے ہوتی ہے، یہ آپ نے اس کو سارا لکھنا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ، انٹرنیشنل ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ، اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں ٹو کیپ ود دا جونز۔ ٹو کیپ ود دا جونز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوسی کے پاس کچھ ہے تو آپ کہیں کہ میں بھی یہ خرید لوں، آپ کی سہیلی کے پاس ہے تو آپ کہیں کہ میں خرید لوں۔ یہ نہ صرف پرسن ٹو پرسن ہوتا ہے کہ محلوں میں، گھروں میں، رشتہ داروں میں ہوتا ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی ہوتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں انگلش ڈرامے، فلمیں اور یا مختلف ملکوں کی جو ہم میڈیا پہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں، تو اس سے ایک نمائشی اثر ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے اور ہم بھی وہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سب کچھ خریدنا چاہتے ہیں۔ اور اس کی سادہ سی اگزامپل ہے کہ آپ کا اپنا موبائل کام کر رہا ہے، ٹھیک ٹھاک سب کچھ بتا رہا ہے، لیکن آپ کو خود ہی برا لگنے لگ جاتا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ ہم اسے چینج کر دیں۔ تو اس کی وجہ سے انٹرنیشنل ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اس میں۔ پھر لینینٹ بینک ریٹ پالیسی، یہ آپ نے پہلے والا ہی 2 جملے لکھنے ہیں اس میں۔ اب ریمیڈیز آف انفلیشن کیا ہے کہ جو وجوہات ہیں ان کو آپ ختم کر دیں، ٹھیک ہے، آپ لینینٹ مانیٹری پالیسی نہ رکھیں، ٹائٹ مانیٹری پالیسی رکھیں۔ اس میں آپ پہلے 3 سینٹینسز لکھ لیں اور پھر اسٹیبل فسکل پالیسی لکھیں، اور اس میں آپ پہلے 3 سینٹینسز لکھیں گی۔ پھر ہے اینڈنگ ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ۔ اب اس کو ہم دیکھیں، اف پیپل ٹینڈ ٹو adopt each and everything without investigation, it is due to international demonstration effect. It is seen in developing countries that people try to opt for whatever's come from foreign. They do not look into the matter. Due to this derived demand, prices also increase. ٹھیک ہے، so people should be made familiar to end the demonstration effect. لوگوں کو ہر جو فوراً سے آ رہا ہے ٹرینڈ یا نمائشی اثر آ رہا ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے سے ایک اپنے ملکی میڈیا سے ایک مہم کے طور پہ چلانا چاہیے۔ جیسے اس کی اگزامپل میں آپ کو دوں کہ ویلنٹائن ڈے ہے، ویلنٹائن ڈے یا 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ جو ہوتی ہے، یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ ڈیز اب منائے جاتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں ان کو بہت زیادہ منایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جانے بغیر کہ یہ سب ہمارے انفلیشن کو رائز کر رہے ہیں، اور پھر ہم شادی بیاہوں پر جو خرچے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ساری ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میڈیا پر دیکھنے کی وجہ سے ویڈنگس، پھر فورن میڈیا سے آپ بہت ساری چیزیں لیتے ہیں، اس سے ہمارے انفلیشن بڑھتی ہے۔ پاپولیشن شوڈ بی کنٹرول۔ اب انفلیشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم کلاس میں بڑی دفعہ بتا چکے ہیں، تقریباً 25 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، اس میں سے 16 کروڑ ہمارے جوان لوگ ہیں جو کہ 18 سے 35 سال کی عمر کے ہیں، اور پاکستان کو بیبی بومر کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ جو اس عمر کے لڑکے لڑکیاں ہیں 18 سے 35 سال کے، انہی کی شادیاں ہو رہی ہیں اور انہی کے بچے ہو رہے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ اگر 2 بچے ایک کپل کے گھر ہوتے ہیں تو پاکستان کی آبادی 10-15 سال میں ڈبل ہونے کا بھی چانس ہے۔ اب جب ڈبل ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ چیزیں جو پیداوار ہے، پروڈکٹیوٹی ہے، وہ تو اس سپیڈ سے نہیں بڑھ رہی جس سپیڈ سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، تو پھر قیمتیں بڑھیں گی، انفلیشن ہوگی۔ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ گورنمنٹ اینٹی ڈیفیسٹ فائنینسنگ پالیسی،
اس کو آپ نے نا پہلے لکھنا ہے، پہلے 2 جملے ہی بس لکھنے کہ حکومت کو بے درے نوٹ چھاپنے نہیں دینے چاہیے۔ پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تو وہ بے درے نوٹ چھاپتے ہیں، اس سے بے شمار ہوتی رہتی ہے مہنگائی۔ بینیفٹنگ فرام فارن ریمیٹنسز، اب جو فارن ریمیٹنس بھیج رہے ہیں آپ انہیں کہیں ان کی فیملیز کو، اور بلکہ جو بھیج رہے ہیں ان کو بھی بتائیں، اور ان کے لیے انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز نکالیں کہ وہ مختلف جگہوں پہ پیسے کو اس طرح نہ پارک کر دیں جیسے پلازاز میں، اور جہاں سے کہ پروڈکشن نہیں ہو رہی، صرف رینٹ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیکریزنگ ٹیکسز، ٹیکس حکومت اگر کم کر دے تو وہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہو جاتے ہیں، ٹیکس کم ہوتے ہیں پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ خریداریاں شروع کر دیتے ہیں اور انفلیشن ہو جاتی ہے۔ ایکسپورٹس کو مینٹین کریں، اس کا صرف آپ نام لکھیں۔ پھر ٹیکسز آن انکریزڈ انکم، اس کا بھی صرف نام لکھیں۔ ڈیکریز ان کاسٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ایک اندر لیکچر ہو گیا اباؤٹ انفلیشن، مہنگائی پر۔ اردو والوں کا بھی بالکل اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز نہیں سمجھ آئے نا تو آپ یو کین کال می، یو کین ٹیکسٹ می اینڈ آئی ول رپلائی اٹ۔ تھینک یو۔